اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے ہمارے جو مہمان عزیز ہے ڈاکٹر صاحب، جس نے نہایت مستدل بیانات کے ذریعے سے مسلمانوں کے سوال اور تقدیر کے حوالے سے سیر حاصل بحث کیا، اللہ سے دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی زندگی میں جتنے رکاوٹیں اور مشکلات ہیں انہیں دور فرمائے۔ انشاءاللہ میں بھی مختصر چند آیات اور روایات کا سہارا لے کر مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے اپنے ٹوٹے پھوٹے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آیت کا میں نے بھی سہارا لیا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ یہ جو ترقی کی جو اسباب ہے یا زوال سے بچنے کے لیے ارتقائی جو منازل ہے ان کو طے کرنے کے لیے قرآن نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے خود اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ یہ جو چینجز ہے، یہ جو تغیر ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو آرزو یا ادعا کی بنیاد پر ناپنا اور پرکھنا ہے اور ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ ایک معجزاتی طور پر ہم ایک ارتقائی سسٹم عطا کرے گا، بلکہ یہ تغیر، یہ ارتقائی منازل ہم نے خود اپنے آپ سے شروع کرنے ہیں۔ مفسرین اس آیت کے ذیل میں یہ فرماتے ہیں کہ بیرونی جو چینجز ہے یا بیرونی جو تغیرات ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اندرونی تغیرات پر۔ جب تک آپ کے اندر اندرونی تغیرات نہیں ہے، جب تک آپ کے اندرونی فکری اور ثقافتی انقلاب کے لیے آپ خود آمادہ اور مہیا نہیں ہے، تو آپ بیرون انقلاب چاہے فکری ہے یا ثقافتی اس کا انتظار دور از حقیقت ہے۔ لہذا سب سے پہلے ہم نے اگر شروع کرنا ہے تو اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں تغیر یا مسلمانوں کے ارتقاء کے لیے ہم نے سوچنا ہے تو ہم نے پہلے اپنے آپ سے شروع کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ قرآن کی کئی آیات گواہ ہے، سعی کے حوالے سے، کوشش کے حوالے سے، اسٹرگل اور مجاہدت کے حوالے سے۔ ان میں سے یہ آیت بڑی مشہور ہے، لیکن اس آیت پر انتہائی غور اور عمل کا ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ آیت ہے، لیسا میں کفار بھی آ سکتے ہیں، یہود و ہنود بھی آ سکتے ہیں، مسلمان بھی آ سکتے ہیں، جو بھی ہے، جو بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، لیسا للانسان، اس کے لیے جو ارتقائی مراحل ہے وہ نہیں ملیں گے، الا ملیں گے سعی، جب وہ سعی کرے، جب وہ کوشش کرے، جب وہ تلاش کرے۔ اگر وہ چاہے کہ میں دنیا اور آخرت کے ارتقائی منازل کو پا سکوں تو اس کے لیے سعی اور تلاش کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک اور آیت ہے، وہ بھی اس آیت کے ساتھ ملتی جلتی ہے، وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ ہم نے راستے ان لوگوں کو دکھانے ہیں، اللہ کہتا ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے ہدایت کے وسائل فراہم کرنے ہیں، ہم نے ان لوگوں کو کئی راستے دکھانے ہیں جو ہماری راہ میں مجاہدت کرے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، سبول جمع ہے سبیل، ایک راستہ نہیں، ہم ان کو کئی راستے دکھائیں گے، ہم ان کو کئی راہیں دکھائیں گے،
ہم ان کو صرف زمینی راہ نہیں آسمانی راستے بھی دکھائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بھی میرے راستے میں امانی، آرزو، ادعا کو ترک کر کے مجاہدت سے کام لے لو اور کوشش کرو اور تلاش کرو۔ اب قرآن کی صریح آیت ہے اس حوالے سے کہ اللہ جل شانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ مسلمان ترقی کر سکتے ہیں اور نہ اہل کتاب۔ کس بنیاد پر؟ امانی، آرزوں کی بنیاد پر، ادعا کی بنیاد پر۔ اگر اہل کتاب نے ترقی کرنی ہے، اگر مسلمانوں نے ترقی کرنی ہے تو ادعا کی بجائے اس نے عمل کو ثابت کر کے رکھنا ہے۔ یہ جو مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو زمین کے راستوں کے بجائے مجھے آسمانی راستے بہتر معلوم ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں کے اندر یہ ٹیلنٹ، یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ زمین کو چھوڑ کر آسمانوں پر اپنا قبضہ جما رکھے۔ یہ اس وجہ سے ہے، یہ نہیں کہ امام معصوم ہمیں معجزہ دکھا رہا ہے، امام معصوم ہمیں عمل کی تشویق دے رہا ہے کہ زمین تک محدود نہ رہو، زمین سے آگے آسمانوں پر بھی قبضہ کرنا یہ آپ لوگوں کا حق ہے، یہ آپ لوگوں کا حق ہے اور اس کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ لیکن افسوس اسی دن سے مسلمانوں کے ذہن میں سوالیہ نشان نہیں تھا۔ پوچھنے والے نے امیر المومنین سے پوچھا اے میرے مولا میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ اس نے یہ پوچھا۔ امیر المومنین یہ کوشش کر رہا تھا کہ آپ میں سوال کی اور پوچھنے کی صلاحیت بھی آ جائے اور اس سوال کے بعد آپ کو عمل کے میدان میں اترنا چاہیے۔ آج جتنے بھی مسلمانوں کے سوال کے علائم ہیں یہ خود مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ جتنی بھی سزائیں ہمیں مل رہی ہے، چاہے اسپین میں مل رہی ہے، چاہے آج مسلمان جو امریکہ سے نالان ہے، یہ بھی مسلمانوں کی وجہ سے ہے۔ کیا 1400 سال پہلے اللہ نے ہمیں نہیں بتایا تھا سیروا فی الارض، زمین میں گھومو، زمین میں سیر کرو، زمین میں تحقیقات کر لو؟ اس سے پہلے کہ مسلمان اس آیت پہ عمل کرے، ایک غیر مسلم نے عمل کر کے اس نے امریکہ کو کشف بھی کیا اور اسی پر قبضہ بھی جما رکھا۔ یہ ہماری وجہ سے ہے۔ آج ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم علی کا نام لیں یا حسین کا یا امام صادق علیہ السلام۔ میں آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ میرا ایک استاد تھا ایران میں، وہ بیک وقت 3 شہروں میں پڑھا رہا تھا، 75 اس کی ظاہر عمر تھی، قوم، مشہد اور تہران، ڈے نائٹ پڑھا رہا تھا اور وہ ہمیں یہ کہہ رہا تھا اس شیعہ کو شرم آنی چاہیے جو علی کا نام لے اور آرزوں کی بنیاد پہ چلے۔ علی کا ماننے والا وہ دن رات تلاش کرتا ہے، وہ دن رات سٹرگل، مجاہدت، کوشش۔ میرا ایک کلاس فیل تھا امریکہ کا رہنے والا علی اظہر ارسطو، خدا اس پہ رحم کرے، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ امریکہ میں یہودیوں کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہ کہ وہ دن رات کوشش کرتے ہیں۔ وہاں امریکہ میں رہنے والا ایک کرسچن، وہ ایک فیلڈ میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے، جبکہ ایک یہودی کئی فیلڈ میں ایم فل یا پی ایچ ڈی کر کے آگے جاتا ہے۔ اسی وجہ سے گنے چنے یہودی آج عیسائیوں پر بھی غالب ہے اور مسلمانوں پر بھی غالب ہے۔ اور اگر آج یہ جو محفل ہے اسی کو ہم نے معمولی نہیں سمجھنا ہے۔ آج اگر میں اور آپ مل کر مجاہدت، سعی، کوشش، تلاش کا راستہ اپنا لے، آرزوں کو چھوڑ لے، تو ہم بھی آسمانوں پر بھی قبضہ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کے لیے ارتقائی راستے بھی دکھا بھی سکتے ہیں، وہاں تک ان کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔
کیا میرے اور آپ کے مولا امیر المومنین نے نہیں فرمایا ہے العمل العمل ثم النہایا ثم النہایا والاستقامہ الاستقامہ، عمل عمل یعنی تلاش تلاش، ثم النہایا النہایا اور اپنی کوشش کو انجام تک پہنچا دو، والاستقامہ والاستقامہ اور جو عمل آپ نے شروع کیا ہے اس کو جو آپ نے انتہا تک پہنچایا اس پر استقامت دکھاؤ۔ ہم دیکھ رہے ہیں بعض لوگ، خصوصاً میں جو سوال کی ایک نشانی دیکھ رہا ہوں، جو ہماری یونیورسٹیز ہے، جو ہمارے مدارس ہے، ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں صرف اور صرف ڈگریوں کی حد تک اور نوکریوں کی حد تک پڑھ رہے ہیں۔ آج اگر یہ فطور ہم سے نکلے، یہ وائرس ہے، کبھی بھی امام معصوم نے نہیں فرمایا ہے، کبھی بھی قرآن ہی نہیں فرمایا ہے کہ آپ علم جاب کے لیے حاصل کرو، آپ جو ہے علم رزق کے لیے حاصل کرو، بلکہ امام معصوم نے فرمایا ہے آپ علم کے پیچھے دوڑو، رزق آپ کے پیچھے دوڑے گا۔ ہم نے ہمیشہ یہی دیکھا ہے، میں نے دوستوں کو بہت دیکھا ہے، کسی حد تک پڑھے اس کے بعد وہاں سے رک جاتا ہے، اور زیادہ تر ہمارے اوپر معیشت زیادہ حاوی ہے، حالانکہ سب سے پہلا علم ہے۔ مولا کائنات نے 10 جہاد سے علم کو مال سے افضل قرار دیا ہے۔ جس کے پاس علم ہے اس کے پاس مال بھی ہے، معیشت بھی ہے، اقتصاد بھی ہے، لیکن ہم نے معیشت کو علم سے پہلے، تلاش سے پہلے، مجاہدت سے پہلے رکھا ہے، اسی وجہ سے ہم زوال کے شکار ہو گئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم کوشش کر لیں ان ڈگریوں سے، ان نوکریوں سے، یہ جاب، یہ معیشت، یہ اپنے ذہن سے نکالیں صرف اور صرف اور علم، پھر بھی علم، پھر بھی تلاش، ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے مولا امیر المومنین نے فرمایا اگر آپ لوگوں نے علم حاصل کیا، اب یہاں پر علم سے مراد صرف علم حدیث نہیں ہے، علم فقہ نہیں ہے، کیمسٹری بھی علم ہے، بایولوجی بھی ہے، فزکس بھی ہے، سائنس بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، تمام جو علوم جو مسلمانوں کے فائدے میں ہے، جو مسلمانوں کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، ہر علم کو اللہ اور اسلام ایکسپٹ کرتا ہے۔ حضرت آیت اللہ جوادی آملی زیدہ عیسو وہ فرماتے ہیں یہ غلط ہے کہ ہم نے علم کو ڈیوائیڈڈ کیا ہے، دینی علوم اور دنیاوی علوم، ہر کس یہ فارمولہ غلط ہے۔ ہر علم دینی ہے اگر اس علم کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچے، ہر علم دنیاوی ہے اگر اس علم سے ہمارا مقصد دنیاوی معیشت ہے، چاہے وہ علم حدیث ہی کیوں نہ ہو، وہ علم تفسیر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ غلط ہے۔ کیا امام صادق علیہ السلام کے جو شاگرد تھے وہ صرف علم حدیث کے شاگرد تھے؟ کیا وہ صرف علم قرآن والے تھے؟ کیا اس میں جابر ابن حیان نہیں تھا؟ کیا اس میں میتھس کے شاگرد نہیں تھے؟ مختلف علوم پر مشتمل کلاس مولا امام صادق علیہ السلام نے دیا تھا۔ ابھی مجھ سے پہلے جس برادر نے کہا جو جس فیلڈ میں ہے اس فیلڈ میں کوشش کرے، آگے دوڑے۔ مغرب نے آج یہ کشف کیا کہ علوم زیادہ ہے اور ہر شخص مختلف علوم کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اپنی ٹیلنٹ کی بنیاد پر جس علم کے ساتھ اس کو شوق ہے اس میں اسپیشلائزیشن کرے۔ 1400 سال پہلے امام صادق نے اپنے مدرسے میں یہ ہمیں سکھایا۔ حمران کو ایک علم میں، ہشام کو کسی اور علم میں، زرارہ کو کسی اور علم میں اسپیشلائزیشن دے کر اسی دور سے تشیع میں یہ ارتقا بھی آ گیا اور اسی مختلف علوم میں ماہرین بنانے کی وجہ سے آج احمد طیب بھی مجبور ہو گیا ہے، مصر کا وہ مفتی اعظم۔ جب ہم اپنی فقہ میں کمی محسوس کریں تو ہم فقہ جعفریہ سے کمک لیتے ہیں، مدد لیتے ہیں۔ تو آج ہمیں چاہیے کہ جس فیلڈ میں آپ ہیں اس فیلڈ میں کوشش کر لو، تلاش کر لو، ڈے نائٹ۔ آیت اللہ مرزا جواد فرماتے ہیں، مجتہد ہیں،
وہ کہتے ہیں میں نے 40 سال کچھ یوں علم پڑھا ہے کہ 40 سال اس علم میں مجھے یہ پتہ نہیں چلا ہے کہ آج کون سا دن ہے کہ میں نے چھٹی کرنی ہے. میرے زندگی میں کبھی تعطیلات، چھٹی، یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے. وہ دن 40 سال اس نے پڑھا، 40 سال. اور افسوس آج ہمارے اندر تعطیلات اتنی زیادہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے جس دن ہماری اسکول کی چھٹی ہے اس کو غنیمت سمجھ کر اس دن ہم نے 1 ہفتے بلکہ 1 مہینے سے زیادہ اس چھٹی کے ایام سے کام لینا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے. تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، تب ہم یہودیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، تب ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے مرد آباد اپنی جگہ پر، لیکن عملی مرد آباد چاہیے کہ اس عمل کے میدان میں ہم نے اسرائیل کو دفنانا ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے. یہ تلاش سے ہو سکتے ہیں، یہ کوشش سے ہو سکتی ہے، یہ استقامت سے اور یہ امید سے ہو سکتی ہے. جب تک ہمارے اندر امید نہیں ہے، مایوسی ہے، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. کیا دعائے کمیل کا یہ فقرہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تخطئ الرجا. اے اللہ ہمیں وہ گناہ معاف فرما کہ جن گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر سے امید نکلتی ہے. جس قوم میں امید نہیں ہے وہ کامیاب قوم نہیں ہے. امید تحرک کا نام ہے، امید تحریک کا نام ہے، امید عمل کا نام ہے، امید آرزو کا نام نہیں ہے کہ کبھی ہم امید کی تفسیر آرزو سے کریں. امید یعنی عمل. جس طرح ہم انتظار امام مہدی علیہ السلام ہے، انتظار کے اندر عمل موجود ہے. انتظار تحریک کا نام ہے، نہضت کا نام ہے، اٹھنے کا نام ہے، کام کرنے کا نام ہے. تب ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ سے یہی دعا ہے کہ جو ہم نے کہا ہے یا ڈاکٹر صاحب کے جو بیانات ہیں ان کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.